1990s میں گلوبل لیول پر فائنانشل کرائسس دیکھے جاتے ہیں، جیسا کہ ایشین فائنانشل کرائسس یا پھر رشین فائنانشل کرائسس۔ ان سب کرائسس کے نتیجے میں بہت ساری اکانومیز کو میسو لاسز فیس کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک ریئلائزیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ گلوبل فائنانشل اسٹیبلٹی لانے کے لیے ایک گلوبل فورم ہونا چاہیے، یعنی کہ گلوبل انکلوسیوٹی از ویری امپورٹنٹ ان آرڈر ٹو ایڈریس دی گلوبل فائنانشل کرائسس۔ یہاں تک اس سے پہلے بھی فورمز موجود تھے، جیسا کہ G6 جس کو بعد میں G7 بنایا گیا، لیکن ان فورمز کی ایک میجر شارٹ کمنگ تھی، ان کے اندر گلوبل لیول پر ریپرزنٹیشن نہیں تھی۔ اس وقت کی ایمرجنگ اکانومیز جیسا کہ انڈیا، برازیل یا پھر چائنا ان کے ممبر اسٹیٹس نہیں تھے، اور ان اسٹیٹس کا عالمی لیول پر معاشی مسائل کے حل کے لیے کردار بہت ہی اہم تھا۔ لہٰذا اس سارے بیک گراؤنڈ میں ایک امییننٹ نیڈ فیل کی جاتی ہے کہ گلوبل فائنانشل اسٹیبلٹی کو مینٹین کرنے کے لیے گلوبل لیول پر ایک انکلوسیو فورم ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں جنم ہوتا ہے G20 کا، اور اس گروپ کی اناگورل میٹنگ 1999 میں جرمنی کے شہر برلن میں ہوتی ہے، یعنی کہ 1999 میں یہ گروپ آفیشلی طور پر قائم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی سگنیفیکنس 2008 تک نمودار نہیں ہوتی۔ اگین 2008 کے فائنانشل کرائسس کے بعد G20 کی سگنیفیکنس بڑھ But now it's official, we are in a recession. There's been a widespread loss of confidence, and major sectors of America's financial system are at risk of shutting down. جاتی ہے۔ اس فورم کا کردار اس لیے اہم ہو جاتا ہے کہ ایسے فائنانشل کرائسس کو روکا جا سکے، اور اسی طریقے سے جنم ہوتا ہے G20 کا۔ G20 آج بہت ہی امپورٹنٹ فورم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ اس کی پوٹینشیل اتنی ہے کہ یہ گلوبل لیول پر ہونے والے مسائل کے لیے ایفیشنٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی کہ اس سے پہلے بھی فورمز موجود تھے، فار ایگزامپل G7، لیکن ان کے اندر انفلوئنس ویسٹرن کنٹریز کا تھا، اور اگر براڈر اسپیکٹرم میں دیکھا جائے تو G20 کے اندر بھی انفلوئنس ویسٹرن نیشنز کا رہا، جو کہ اکثر ترقی پذیر ممالک کی ترجیحات پس پشت ڈالتے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک موسمیاتی تبدیلی، تعلیم، صحت جیسے اہم مسائل کو حل کرنے میں کمزور نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ مغربی ممالک کا ان کے اوپر اثر و رسوخ زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا مغربی ممالک عالمی بینک اور IMF جیسے بین الاقوامی مالیاتی اداروں پر اپنا تسلط قائم رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ترقی پذیر ممالک کی ترجیحات کو بہت حد تک نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ بہت سارے لو انکم اور مڈل انکم کنٹریز عالمی قرضوں سے دوچار ہیں، اور تقریباً گلوبل ساؤتھ کی اسٹیٹس IMF کے زیر اثر ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سیاسی اور معاشی خود مختاری بھی ان اداروں کے پاس چلی جاتی ہے۔ نتیجتاً یہ ممالک اپنی بجٹ کا کافی حصہ قرضوں کی ادائیگی پر لگا دیتے ہیں، جبکہ ویسٹرن نیشنز اپنی بجٹ کا بہت تھوڑا حصہ ڈیٹ سروسنگ میں لگاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ترقی پذیر ممالک اپنے ملک کے اہم ترین شعبوں کو کم وسائل ہونے کی وجہ سے ڈیولپ نہیں کر پاتے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ویسٹرن نیشنز اور ترقی پذیر ممالک کے ایجوکیشن، ہیلتھ یا پھر کسی اور عام شعبے کے اندر زمین آسمان کا فرق دکھائی دیتا ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے، امریکہ نے پچھلے سال اپنی GDP کا صرف 2% حصہ قرض کی ادائیگی پر لگایا، جبکہ نائجیریا نے اپنی GDP کا 95% یعنی کہ 95% قرض کی ادائیگی میں لگا دیا۔ یعنی امریکہ کی GDP کا 98% حصہ اپنی ڈیولپمنٹ کے اوپر لگتا ہے، جبکہ نائجیریا اپنی GDP کا صرف 5% حصہ پورے ملک کو چلانے میں لگاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے گلوبل ساؤتھ کی ریاستوں میں مغرب کے اگینسٹ سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں، اور جن کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے چائنا آن دی ادر ہینڈ کافی ایکٹیو ہو چکا ہے ان ممالک کو الٹرنیٹو آفر کرنے کے لیے، جیسا کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اور ابھی ریسنٹلی برکس کو بھی ایکسپانڈ کرنے کی باتیں چل رہی ہیں۔ ان ساری ڈیولپمنٹس کو دیکھ کر مغرب نے بھی اس بات کے اوپر سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اب ان کو گلوبل ساؤتھ کے میٹرز کے اوپر دھیان دینا چاہیے، اور اسی بیک گراؤنڈ میں یہ G20 کی میٹنگ بہت ہی اہم ہونے جا رہی ہے۔ اور اب تصور یہ کیا جاتا ہے کہ G20 گلوبل ساؤتھ کے مسائل کو حل کرنے میں ایفیشنٹ ثابت ہو سکے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ نمبر پہلی، G20 دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں پر مشتمل ہے۔ اس کے رکن ممالک میں دنیا کی 65% آبادی رہتی ہے، اور دنیا کی ٹوٹل GDP میں 80% حصہ G20 کے رکن ممالک کا ہے۔ اور اگر ہم اس کے برعکس بات کریں برکس کی، تو برکس کے رکن ممالک کا دنیا کی GDP میں صرف 36% حصہ ہے۔ اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ G20 کے اندر اتنی پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ دیرینہ مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 2، G20 کے رکن ممالک میں دونوں طرح کے ممالک شامل ہیں، ایک وہ جو قرض دیتے ہیں اور ایک وہ جو قرض لیتے ہیں۔
اس پس منظر میں G20 اقتصادی انصاف کی فراہمی میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے ڈیبٹ ریلیف میکینزم بنایا جا سکتا ہے، اور اب مغربی ممالک کے لیے اس لیے بھی اہم ہوتا جا رہا ہے تاکہ وہ چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کاؤنٹر کر سکے۔ اس بار G20 کی پریزیڈنسی انڈیا کے پاس ہے اور بھارت بہت افیکٹو طریقے سے گلوبل ساؤتھ کو ریپرزینٹ کرنے جا رہا ہے۔ بھارت کا یہ آبجیکٹو ہے کہ وہ گلوبل ساؤتھ کا لیڈر بنے۔ بھارت ڈیولپنگ ورلڈ میں ایک بہت تیزی سے بڑھنے والی معیشت ہے، اور اس تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت اس بات کا اندازہ دیتی ہے کہ بھارت گلوبل ساؤتھ کا لیڈر بننا چاہتا ہے، اور بھارت نے افریقن یونین کو G20 کا پارٹ بنانے کی تجویز دی، جس کی حمایت جنوبی افریقہ اور امریکہ نے کی ہے۔ افریقن یونین کے انکلوژن سے پوری افریقہ کی ریپریزنٹیشن اس گروپ میں آ جائے گی، جیسے کہ یورپین یونین کی شمولیت یورپ کو ریپریزنٹ کرتی ہے، اور اس سے اس فورم کی ایفیشنسی اور زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ اس سے آلموسٹ ساری دنیا کے لیڈران کو ایک ہی جگہ پر ملنے کا موقع ملتا ہے، جس کے تھرو دنیاوی لیول پر مسائل کا بہت ہی ایفیشنٹ طریقے سے حل نکالا جا سکتا ہے۔ ایسا متحرک گروپ ایسی حکمت عملی تیار کر سکتا ہے جو حقیقی طور پر اس کی اجتماعی مفادات کو پورا کرنے میں بہت مفید ثابت ہوگی۔